الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ اما بعد۔ روزہ چند دن کے لیے ہے، گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تمہیں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر باقی دنوں میں جب اسے موقع ملے وہ اس کی تعداد پوری کر لے۔ یعنی اگر کسی کے 10 روزے چھوٹ گئے تو ضروری نہیں کہ بعد میں وہ مسلسل 10 روزے رکھے، بلکہ وہ وقفے سے رکھ کر بھی یہ تعداد پوری کر سکتا ہے۔ بیماری کے سلسلے میں اللہ پاک نے یہ تعین نہیں کیا کہ یہ بیماری کتنی شدید ہونی چاہیے، لازماً کینسر ہو تبھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، صرف مرض کہا ہے۔ اور مرض کا جو معاملہ ہے وہ ہر بندے کے ساتھ اپنا الگ ہوتا ہے، یعنی ایک کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا جو ہے اس کے لیے چھوٹی سی بیماری بھی وبال بن جاتی ہے، اس کے لیے شاید تیز زکام ہو اور آنکھوں سے پانی جا رہا اور ناک سے پانی جا رہا ہے اور چھینکیں آ رہی ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مرض بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا تعین نہیں کیا اور ہر فرد کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود اپنے ضمیر سے اس کا فیصلہ کرے کہ وہ روزہ لے کے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، نہیں تو بعد میں تعداد پوری کر لے۔ بعض مائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دودھ پلا لیتی ہیں روزے کے ساتھ اور کچھ انہیں محسوس نہیں ہوتا، بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو مزمحل ہو جاتی ہیں، کمزوری محسوس کرتی ہیں، انہیں اور بھی ساتھ میں کوئی مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے دودھ پلانا، وہ کر سکتی ہیں، بعد میں روزے رکھ سکتی ہیں۔ روزہ اپنی ذات میں ہی اللہ کے لیے، یعنی یہ اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہر فیصلہ بندہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کرتا ہے، کسی سے ڈر کے نہیں کرتا۔ حج جب آپ کرتے ہیں تو آپ حج کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ چھپا کے بھی دیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اور دوسرا بندہ جو لے رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، تو یہاں 2 بندے انوالو ہو گئے۔ روزہ واحد عبادت ہے کہ جس کا سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے کہا کہ وہ صوم لی یا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ مکمل طور پر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس لیے یہ فیصلے بھی کہ مجھے اس سفر پر چھوڑنا ہے، سفر کا بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کتنا جو ہے وہ آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اونٹ پہ ہو، پیدل ہو یا گاڑی پہ ہو، سفر ہے، اس میں اللہ پاک نے معین نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی اللہ پاک نے آگے چل کے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، وہ جان بوجھ کے ناطقہ بند نہیں کرنا چاہتا تمہارا، بلکہ وہ چھوٹ دیتا ہے۔ ہم اس کی تخلیق ہیں، وہ ہماری کمزوریوں سے آگاہ ہے اور ہمارا دشمن نہیں ہے، ہماری کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہمیں بھی اسی دوستانہ رویے کا اظہار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔